نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عشاء کی نماز میں نے جو سورہ حجرات کی آیات تلاوت کی تھیں، ان میں جو ایک آیہ مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے ایک قوم دوسری قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ وہ ان سے شاید بہتر ہوں۔ اس ضمن میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کسی کا مذاق اس لیے نہ اڑائیں کہ اس کا حلیہ ایسا بنا ہوا ہے کہ یا تو اس نے بہت لمبی داڑھی رکھی ہے، عمامہ پہنا ہے، گھٹنوں سے اوپر شلوار کی ہوئی ہے، اور وہ اس معاشرے میں فٹ نہیں ہو رہا، تو ہم اس کو دیکھ کے مذاق اڑائیں کہ یہ کیا اس نے حلیہ بنایا ہوا ہے، گویا کہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ اس چیز سے منع فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے کہیں کہ وہ تم سے بہتر ہی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پینٹ سوٹ میں ہے، یا وہ بڑی اس نے کلین شیو کی ہوئی ہے، اور وہ نماز میں آتا ہے یا نیکی کے کام کرتا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے کہیں یہ کیا اس نے حلیہ بنا رکھا ہے، نہ داڑھی، نہ شلوار قمیض، نہ کوئی ایسا حلیہ، اور یہ نماز کے لیے آ رہا ہے، گویا کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ تو اس چیز سے منع فرمایا گیا کہ قریب ہے کہ وہ آپ سے کہیں بہتر ہو، یا کسی کو دیکھ کے اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو، کسی میں کوئی عیب ہے، کسی کی آنکھ خراب ہے، کسی کا ہاتھ خراب ہے خدا نخواستہ، کسی کی ٹانگ خراب ہے، یا کسی میں کوئی اور کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ سے یا کوئی پیدائشی اس میں عیب ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، کیا ہم نے پیدا کیا ہے؟ ہم ایک چھوٹی سی پینٹنگ بناتے ہیں اور اس پر کسی کی تنقید برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے۔ تو جو خالق ہے، جس نے پوری مخلوق کو بنایا ہے، کیا وہ پسند کرے گا کہ میری مخلوق کا کوئی مذاق اڑائے؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ اللہ پاک اس چیز پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں اور دوسروں کو نیچا سمجھیں۔ ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے نیچے سمجھا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تمام صحابہ پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ جانتے ہو سامنے سے جو میرے صحابی آ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان کو کون نہیں جانتا، ان کا تو چرچا آسمانوں پر ملائکہ کی محفلوں میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جبریل، یہ کس وجہ سے ان کا چرچا آسمانوں پہ ہوتا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے یہ واحد صحابی ہیں جو اپنے آپ کو سب سے نیچا سمجھتے ہیں اور باقی سب کو سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے اچھے ہیں، اور ان کی اس وجہ کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ ملائکہ میں ان کا چرچا ہوتا ہے، اور وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نیچا سمجھنے کا کتنا درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم سب سے گناہ گار ہم ہیں، اور باقی سب ہم سے اچھے ہیں۔ ہر وقت کہیں ذرا سا، اور یہ شیطان ہر وقت اس داؤ میں پھر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہم نے تھوڑی سی غلطی کی اور سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور غلطی کیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ کیسا بندہ ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو اچھا بندہ ہوں، یہ خیال آیا نہیں اور اس کے اعمال ہبط ہوئے نہیں۔ شیطان ہر وقت ہمیں اس بہکاوے میں لانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اعمال ضائع کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک احادیث مبارکہ، آج یہ جو معجزات نبوی کی کتاب ہے، اس میں سے چند ایک حوالہ جات ہیں احادیث کے، وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔
یہ جو کتاب ہے جنہوں نے مرتب کی ہے، یہ احادیث کی کتابوں کو اکٹھا کر کے، تو ان میں سے جو معجزات کی احادیث ہیں ان کو نکال کے تو اس کتاب میں سمرائز کیا انہوں نے۔ حضرت امام احمد مسند امام سے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضرت جندب یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ایک پیالہ میں سرید کہتے ہیں جو شوربے میں روٹی ڈبوئی ہوئی ہوتی ہے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ سرید کا لائے، آپ نے کھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں کو بھی کھلایا، اور لوگ اس میں سے ظہر کے وقت تک کھاتے رہے۔ ایک گروہ کھا کر چلا جاتا تو دوسرا گروہ اس کے پیچھے آتا۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے حضرت سمرہ سے پوچھا، جو یہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، کیا کھانا بڑھتا ہی جا رہا تھا؟ انہوں نے کہا، زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے کھانا نازل ہوتا رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیالے میں کھانا کھایا اور دوسروں کو کھلایا، اور ایک کثیر تعداد صحابہ کی اسی ایک پیالے میں سے کھاتی رہی، لیکن وہ پیالہ ویسے کا ویسا رہا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں، یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی۔ امام احمد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 130 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کچھ کھانا ہے؟ ایک آدمی کے پاس 1 صاع کے قریب جو ملا، اسے گوندا گیا۔ پھر ایک آدمی مشرک جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لمبے تھے، ایک بکری کو ہانکتے ہوئے وہاں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ بیچنے کے لیے ہے یا عطیہ ہے یا ہبہ کرو گے؟ اس نے کہا، نہیں، یہ میں بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو خرید لیا، بکری ذبح کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جگر کو بھوننے کا حکم دیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، 130 آدمیوں میں سے ہر ایک کو آپ نے بھونے ہوئے جگر سے کاٹ کر دیا۔ جو شخص حاضر ہوتا اسے آپ دیتے، اور جو شخص غیر حاضر ہوتا اس کا حصہ رکھ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پیالے میں رکھ دیا، یعنی 2 پیالوں میں اس کو رکھ دیا، اور ہم تمام کھا کر آسودہ ہو گئے۔ پھر بھی دونوں پیالوں میں بچ گیا تو ہم نے اسے اونٹ پر رکھ دیا۔ اسی حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ گویا ایک جگر کا ٹکڑا 130 آدمیوں نے کھایا پیٹ بھر کر، اور پھر بھی وہ سارا کا سارا بچ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارک ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر امام احمد نے یہ حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں نکلے، جس میں مسلمانوں کا زاد راہ ختم ہو گیا۔ یہ تبوک جو ہے مدینہ شریف سے تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور پیدل گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رستے میں زاد راہ ختم ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت طلب کی تاکہ کچھ کھا سکیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ یہ خبر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اونٹ انہیں سوار کرتے ہیں اور انہیں دشمنوں تک پہنچاتے ہیں، پھر یہ لوگ اونٹوں کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ بچے ہوئے توشے میں سے
اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرما دیجئے۔ یعنی حضرت عمر کو یقین تھا کہ جو بچا ہوا توشہ ہوگا آپ دعا کریں گے تو وہ سب کو پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ لوگوں کے ساتھ جو توشہ بچا ہوا تھا وہ سب لے کر آئے۔ آپ نے اکٹھا کر کے اس میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگی اور ان کے برتنوں کو منگوا کر بھر دیا، اور بہت سا توشہ بچ رہا۔ یعنی اس بچے ہوئے توشے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے نکال کے سب کے برتنوں کو بھر دیا، اور وہ توشہ پھر بھی بچا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور جو کوئی بھی ان دو کلمات کی گواہی کے ساتھ بغیر شک کے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ غزوہ خیبر میں پانی اور کھانے میں برکت کا ظہور کیسے ہوا، یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے، اور انہوں نے وہاں سے نکال کے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت حافظ ابو یعلا روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سب اپنا اپنا توشہ یعنی کھجوریں جمع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک چمڑے کا فرش بچھایا جس پر ہم نے اپنے اپنے توشے پھیلا دیے، یعنی کھجوریں پھیلا دیں، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھیل کر لمبا ہو کر اس کو ناپا، یعنی اس چمڑے کے فرش کو ناپا تو وہ بکری کے بیٹھنے کی جگہ کے مقدار کے برابر تھا۔ یعنی جس پر کھجوریں رکھی تھیں وہ اتنی جگہ تھی کہ جس پر بکری بیٹھ جاتی ہے، جبکہ ہم 1400 آدمی تھے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے کھایا، پھر میں نے لمبا ہو کر دیکھا اور اس کو ناپا تو وہ اتنا ہی تھا جتنی جگہ میں بکری بیٹھتی ہے، گویا کہ 1400 آدمیوں نے وہاں سے کھجوریں کھائیں اور وہ ویسے کا ویسا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی کے پاس وضو کا پانی ہے؟ پانی بھی کم ہو گیا تھا۔ ایک شخص اپنے برتن میں تھوڑا سا پانی لایا، گویا کہ اسی کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک پیالے میں انڈیل دیا، اور راوی فرماتے ہیں کہ پھر ہم سب نے بہت فراوانی کے ساتھ وضو کیا، اور ہم 1400 آدمی تھے، 1400 آدمیوں نے ایک پیالے کے پانی سے وضو کیا۔ اس کے بعد چند لوگ آئے، یعنی سب نے وضو کر لیا تو پھر چند لوگ رہ گئے، وہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا پانی طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کا پانی ختم ہو گیا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اس میں برکت پڑ جائے اور جب چاہیں اس کو برکت کے بغیر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے کہ آپ جس برتن میں انگلیاں ڈالتے تھے اپنی مبارک، وہ برتن پانی سے یا دودھ سے یا جو بھی اس میں چیز ہوتی تھی اس میں اتنی زیادہ برکت پڑ جاتی تھی کہ کئی 100 آدمی اس میں سے پیتے کھاتے اور وہ ویسے کا ویسا رہتا۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جس کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی